لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيكم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. رواه البخاري. قابل احترام جماعت کے بزرگان، شیخ نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ، ایمان اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا کے بچے ہوئے جو ایام ہے اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین سب سے معتبر اور پسندیدہ دین ہے تو دین اسلام ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین پسندیدہ دین، جس دین سے اللہ راضی ہو جائے وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کو پسند نہیں، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا، میں نے میری نعمت کو مکمل کر دیا، اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تو راضی ہو گیا تمہارے اسلام جانے سے۔ وہ معلوم ہوا اسلام سے زیادہ پسندیدہ دین اور اللہ تعالیٰ جس دین سے راضی ہو جائے وہ دین اسلام ہے۔ اس سے بہترین دین ہم تلاش بھی کریں تو نہیں پا پائیں گے۔ اسلام کے قوانین جو ہے اتنے آسان ہے، ہم دیگر ادیان کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا وہاں سختی ہے اور اسلام میں آسانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، خوشخبری دو، آسانیاں پیدا کرو، ولا تنفروا، لوگوں کو دور مت بھگاؤ، متنفر مت کرو۔ اس کی شارحین نے شرح بیان کی ہے، یعنی اسلام آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ مشکل پیدا کرو گے لوگ بھاگ جائیں گے، آسانیاں پیدا کرو، سہولت دو۔ اسلام نے سہولت دی ہے، آسانیاں دی ہے۔ اسلام جو ضابطہ ہمارے لیے بناتا ہے یا پیش کرتا ہے، اس ضابطے پر مطالعہ کیا جائے، اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے اپنے آپ پر مشکل سے مشکل ترین دین بنا دے، یہ ہماری کوتاہی ہے، اسلام کی کوتاہی نہیں۔ ہم اپنے آپ دین اسلام کو مشکل سے مشکل ترین بناتے جا رہے ہیں، جبکہ اسلام اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یہ مختصر تمہید آپ کے سامنے پیش کی کہ اسلام بہت آسانی چاہتا ہے اور آسان دین ہے، اسے مشکل ہم نے رات بنایا ہے، ہم نے مشکل بنایا ہے۔ ابھی جو ایام چل رہے ہیں اور کچھ وقت مہینے تک چلیں گے، شادی بیاہ کے ایام، تو اسی مناسبت سے میں آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک حدیث کا ٹکڑا اسی کو ٹاپک بنایا ہے، النکاح من سنتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، میرے کسی دوسرے عالم کے یا آپ کے نہیں، کس کے الفاظ ہے؟
النکاح من سنتی، اکثر خطبہ نکاح میں ہم سنتے ہیں النکاح من سنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت میں سے ہے، اللہ اکبر، نکاح میری سنت میں سے ہے۔ وہ معلوم ہوا کہ نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون ترین چیز ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا میری سنت ہے، اب ہماری عقل کا گھوڑا وہاں نہیں چل سکتا۔ یہ جملہ صاحب یاد رکھیے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرا دین ہے، اب ہم وہاں اپنی عقل دوڑانا چاہے ہم نہیں دوڑا سکتے۔ ایک مثال دوں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، موزے کے جب انسان پیر میں پہنتا ہے تو گندگی کہاں رہتی ہے؟ گندگی نیچے رہتی ہے۔ ہم مسح کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کے حصے میں کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اسے ثابت کیا اگر دین عقل کی بنیاد پر ہوتا تو مسح نیچے ہوتا، اوپر نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر موزہ پہنے ہوئے ہیں مسح کرنا ہے تو اوپر کرنا ہوگا۔ ہماری عقل وہاں کام کرے یا نہ کرے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو مانتے ہوئے مسح اوپر کرتے ہیں۔ تو جہاں سنت آ جائے، لفظ سنت آ جائے، وہاں ہماری عقل کام نہیں کرے گی، ہماری منمانی نہیں چلے گی، ہم اپنے دل سے کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ہماری شریعت پابند کرتی ہے۔ ہماری شریعت نے جن کام کو کرنے کو کہہ دیا ہم اسی کے مطابق پابند ہو گئے۔ اب اس کے بعد اگر ہم منمانی کرتے ہیں تو دنیا کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کا علمبردار پیروکار اور یہ دنیا کو گنواتے پھرے ہم ہی کتاب و سنت والے ہیں، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا انکار کر دیا تو وہ کتاب و سنت کو ماننا اس کا بیکار ہو گیا۔ ایک سنت کا انکار کر دیا۔ شادی بیاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ اگر اس سنت کو چھوڑ کر کے ہم نے اپنی منمانی کی، اپنے دل کی سنی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے، بگڑے ہوئے لوگ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے بگڑے ہوئے لوگ کے اوصاف کیا بیان فرمائے؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور دوسری صفت ان کے اندر کون سی پیدا ہو گئی کہ انہیں بگڑا ہوا کہا گیا؟ کہاں انہوں نے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ دین نے کیا کہا نہیں معلوم، اسلام نے کیا کہا نہیں معلوم، اللہ نے کیا کہا نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہمیں اس سے کیا سروکار، ہمیں تو ہمارا دل جو چاہتا ہم وہ کریں گے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم اپنے دل کی سن سکتے ہیں، لیکن نکاح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہاں دل کی نہیں سنی جائے گی، وہاں سنی جائے گی قرآن کی، سنی جائے گی احادیث کی، سنی جائے گی اللہ کے فرمان کو سنا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت دیکھی جائے گی، آپ کی حدیث دیکھی جائے گی، آپ کی شریعت دیکھی جائے گی کہ آپ کی شریعت کے اندر کیا ہے۔ شریعت اتنی محفوظ ہے کہ اس نبی سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی بات بھی اس نبی کے آنے کے بعد نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، حضرت نوح، جتنے نبی گزرے ہیں 1,00,000 سے زیادہ کم و بیش نبی گزرے ہیں، اگر ان کی بھی بات آ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ان کی بھی نہیں چلے گی۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے، اگر وہ بھی کوئی فرمان دیں گے ان کی بھی نہیں چلے گی۔ کیوں؟ اس میں کوئی نبی بن کر نہیں آئیں گے، میرے امتی بن کر آئیں گے۔ جب ایک نبی جو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا قیامت سے پہلے دنیا میں آئے گا، اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی میری سنت کو فالو کرنا ہوگا، میری بات کو ماننا ہوگا۔
نہیں چلے گی اس کی بھی اگر کوئی فرمان جاری کرے گا۔ تو ہمارے رات کی کیا حیثیت ہے میرے ایمان والے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہم ذرہ برابر نہیں کچھ اونچ نیچ کریں، کچھ بڑھوتری کریں، کچھ کم کریں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر تمہیں اللہ اس کے رسول کی بات میں اگر اجتہادی مسئلہ پیش آ جائے اور تمہیں اگر وہاں نہ ملے تو علماء کرام کی اطاعت کرو۔ علماء ربانیین جو دین اور شریعت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کی آل فال بکیاں، سیدھی اور صاف بات شریعت کے مطابق کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی بات کو مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اس عالم کی بات میں اختلاف پیدا ہو جائے، آپ کو ایسا لگے نہیں یہ غلط بات کر رہا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ جاؤ۔ یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق جو صحیح بات ہوگی اس بات کو مان لو، باقی ساری باتیں چھوڑ دو۔ تو شریعت نے اتنا پابند کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات کو مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے میری بات کو مانا، میرے نقش قدم پر چلا، جو فرمان میں نے جاری کیا اس فرمان کو ویسے ہی مانا جیسے ماننا چاہیے، کہا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا، میرے سنت کو نہیں اپنایا، اپنی منمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، کس کی نافرمانی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنا، نافرمانی کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا گویا کہ ہوا۔ یہ بخاری کی صحیح روایت ہے، میں اپنی طرف سے ایک الفاظ لفظ نہیں پیش کروں گا۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری سنت کے مطابق عمل کرو، میں جس طرح سے عمل کرنے کا حکم دوں ویسا عمل کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ وہ معلوم ہوا اللہ کی محبت تب آتی ہے جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، آپ کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ کی محبت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اللہ نے شرط لگا دی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو فاتبعونی، پہلے شرط آتی پھر جزا آتی ہے۔ اگر شرط پوری نہ ہو تو اس کا جواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ شرط پوری نہ کی جائے تو اس کا جواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پہلے ہمیں اس چیز کو کرنا ہوگا جو اللہ تعالی نے شرط لگا دی کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگا، اطاعت کرنا ہوگا، اتباع کرنا ہوگا، ان کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اور آج ہمارا نفس کیا کہتا ہے، معاشرہ کیا کہے گا، سماج کیا کہے گا، ہمارے ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت کیا رہ جائے گی، بھاڑ میں جائے ایسی عزت جہاں شریعت کی مخالفت ہوتی ہو، بھاڑ میں جائے ایسی ہماری رسم و رواج، طریقے، ہماری چال چلن، ہمارا معاشرہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات شریعت کی مذاق بنایا جاتا ہو۔ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اور ایک مقام پر فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو مومنوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کی جگہ کہتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ
تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے نبی آپ کہہ دیجئے سارے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. تعز من تشاء، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جسے چاہے عزت دے دے، اور جسے ذلیل و خوار کرنا چاہے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی. تو کیا معلوم ہوا؟ عزت پانے کے لیے اگر شریعت کی دھجی اڑائی جاتی ہے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی عزت نہیں دے گا. معاشرے میں رسوائی ہوگی، ناک کٹائی ہوگی، ہنسائی ہوگی، مذاق بنے گا، یہ معاشرے کا حصہ بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوانوں کی جماعت، تمہارے پاس اگر باء یعنی دو چیز باء کے اندر آتا ہے، ایک تو وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ جائز کام وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور دوسرا اس کو کھلانے کی طاقت، اس کو پہنانے کی طاقت، اس کو رکھنے کی طاقت آ جائے. اس کے لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کمانا ضروری نہیں ہے. بیوی کو کپڑا پہنا سکے جو اس کے بدن کو ڈھک جائے، اس کو 3 ٹائم ناشتہ دوپہر رات تک کھانا میسر ہو جائے، اور اس کے لیے رہنے لائق سکون دائق لائق گھر مل جائے، اب اس کو شادی کر لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوانوں کی جماعت، نکاح کرو، شادی کرو. اگر تمہارے پاس طاقت آ گئی، طاقت کے بعد اگر انسان، علماء لکھتے ہیں اگر وہ اپنے نفس کی بچاؤ نہیں کر سکتا، اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اور زنا کاری یا دیگر غلط کام میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اس پر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے. واجب میں تاخیر ایک ہی شرط کے اندر جائز ہے. جب کسی چیز کا حکم دیا جائے، واجب قرار دیا جائے، تو اس کے تاخیر نہیں کی جا سکتی. تاخیر کرنا ہو، لیٹ کرنا ہو، تو اس کے لیے شریعت کے دائرے کے اندر دلیل ہونی چاہیے کہ اب تاخیر کے لیے اس کے پاس انتظام نہیں ہے. 10 15 لاکھ 20 لاکھ کا انتظام شریعت نہیں مانگتا ہے. شریعت اتنا آسان ہے کہ اگر صبح سے شام تک کھانے کا پیسہ آپ کے پاس ہو جائے وہ بھی آپ کا پیسہ ہے. اور شریعت نے کبھی بھی نکاح کو مشکل نہیں کیا. نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے؟ 2 گواہ، لڑکی کا باپ ولی بن جائے، لڑکی راضی ہو جائے اور لڑکا راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر آ جائے، یا جہاں پر سہولت مل جائے مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کر کے، قاضی صاحب کے بیٹھ کر کے نکاح پڑھ لیا جائے، اور دلہا مہر متعین کرے، اور مہر متعین کر کے وہ اپنے مہر دے دے، اپنے بیوی کو لے کے چلا جائے. آسان نکاح کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. نکاح پڑھا لے کے جائے اپنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لیے جو کہا ہے، میں ابھی انشاءاللہ ترتیب سے بات کروں گا اس کی، لیکن بتا رہا ہوں کہ باء کا معنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارا خرچہ تام جان کا پیسہ ہونا چاہیے. نہیں میرے مان والے بھائیو، اتنا خرچہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح، سب سے اچھا باعزت اور بلند اور بایا مقام کا نکاح ہوتا ہے. ان اعظم النکاح البرکہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے کم خرچ والا جو نکاح ہوتا ہے ایسرہ مؤونہ. جس نکاح میں سب سے کم خرچہ ہوتا ہو اس نکاح کو بابرکت قرار دیا. آج دیکھیے لاکھوں خرچہ کرنے کے بعد پتہ چلا تیسرے دن لڑکی جدا ہو گئی، لڑکا چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہاں برکت آئے گی؟ کم سے کم خرچ کے اندر نکاح ہو، یہ برکت والا نکاح ہے. اور اسلام تو کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو. یعنی آپ کی اگر 100 روپے کی ضرورت ہے تو آپ 100 روپے میں کام چلاؤ، آپ 1000 خرچ مت کرو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. جس شیطان کو بگانے کے لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، کہاں فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے.
اور آج ہمارے معاشرے میں نکاح تو بہت دور کی بات، نکاح سے پہلے لاکھوں کا خرچہ، لاکھوں خرچہ شادی کے لیے لڑکی دیکھنے کی رواج اسلام میں اتنا آسان ہے۔ میں وقت کم میں بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی لڑکی سے شادی کرنا ہے، پیغام بھیجا ہوا ہے، اسے ایک نظر دیکھ لو۔ ایک نظر دیکھ لیا، لڑکا جائے گا، لڑکی گھر پہ جائے گا، لڑکی کا باپ وہاں بیٹھے گا، لڑکی کی ماں نہیں بیٹھے گی۔ کیوں؟ آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے، لڑکی کی ماں بیٹھتی ہے، وہ لڑکا تو تمہارے غیر محرم ہے، تمہارا پردہ اس سے ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا ہے۔ جب نکاح ہو جائے تب وہ ساس بنے گی، یہاں تو پہلے بیٹھی ہوئی ہے، لڑکی کا باپ بیٹھے گا، لڑکی بیٹھے گی، اور وہ لڑکا جا کر کے ایک نظر دیکھ کر کے آ جائے۔ اور انہوں نے اتنی گنجائش رکھی ہے اگر اس کی دین کو سمجھنا ہے تو تھوڑی سی گفتگو اس لڑکی کے باپ کے سامنے کرے، تنہائی میں نہیں۔ لڑکی دیکھ کر آ جائے، شریعت نے اجازت دی ہے، لڑکی دیکھ کر آ جائے، لڑکے لڑکی دونوں کو اگر پسند ہو جائے تو آپس میں دونوں گھر والے، جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے کوئی مال ہوتا ہے، سامان، ساڑی ہمیں کس سے خریدنا ہو، ہم کیا کرتے ہیں، اس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، کیونکہ پورا کنبہ قبیلہ جاتا ہے۔ ہمیں ساڑی دیکھنی ہو، مال دیکھنا ہو تو کیا پورا کنبہ قبیلہ جاتا ہے؟ جس کو خریدنا وہ جاتا ہے، یا کسی کو اگر وہ ساتھ میں لے جانا چاہے، چلو تھوڑی بہت ہیلپ ہو جائے گی، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 2-3 جاتے ہیں۔ تو لڑکی دیکھنے کے لیے بھی یہ کوئی رسم و رواج پایا جا رہا ہے نا کہ پورا کنبہ قبیلہ پہنچ رہا ہے، 1-2 لوگ چلے جائے اور دیکھ کر آ جائے۔ اس کے بعد جب مال کی ڈیل ہوتی ہے تو کیا پورا خاندان آتا ہے، پورا کنبہ قبیلہ اٹھ کر آتا ہے؟ اگر اس کنبے میں 100 لوگ 100 لوگ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ 1-2 لوگ چلے جاتے ہیں اور دیکھ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ڈیل ہے، ڈیل۔ بات چیت ہو جائے، بات چیت کرنے کے بعد تاریخ فکس کر لیجیے۔ تاریخ فکس کرنے ضروری نہیں کہ وہاں پر جمع ہو جائے، ٹیکنیکل دور کے اندر آپ جہاں بیٹھ گئے، 2-3 لوگ بیٹھ گئے، اگر واٹس ایپ کے ذریعے، فون کے ذریعے، سب ہو سکتا ہے۔ میرے خود کے نکاح کی میں بات کروں، کچھ لوگ کہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا بول رہے ہو، میرے خود کی بات کرو، میرے ابا اور ہم گھر کے لوگ گئے اور دیکھ کر کے آ گئے، اور جو کچھ بات کرنے کی فون پہ ہو گئی، یہاں تک کہ شادی کی تاریخ تک واٹس ایپ پر یا فون پر ہو گئی، سوائے سیدھے نکاح، کوئی کام جام نہ، 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ کچھ نہیں۔ اور نکاح کے اندر بارات کے طور پر بھی کوئی رواج نہیں، سوائے میں، میرے گھر والے، ابا اماں اور ہمارے بھائی بہن گئے، اور ہمارے بڑپا صاحب گئے اور نکاح پڑھ کر لڑکی کو لے کر آ گئے۔ یہاں تک کہ میرے بھائی کے نکاح کے اندر سسرال والوں نے ڈیمانڈ کی تھی 150 لوگ لاؤ، ہم نے کہا نہیں لائیں گے، بولا ہماری عزت چلی جائے گی۔ میں نے کہا بھاڑ میں جائے ایسی عزت جو شریعت کی مخالفت کرتی ہو، ایسی عزت بھاڑ میں جائے جہاں شریعت کی مخالفت ہو، تام جھام۔ اس کے بعد مجھے ایک صاحب نے بتایا کل میں کہ ایک رواج ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، شادی منگنی یعنی بات چیت سب ہو جائے، اس کے بعد پکنی کے نام سے یا پکی کے نام سے رواج چلایا جاتا ہے، یعنی شادی سے پہلے بڑا دھام جھام سے دعوتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم، فضول خرچی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو تو ایسا بتایا جائے، صحابہ نے کیا ہو تو بتایا جائے۔ ہم تو اپنے آپ کو صحابہ کی جماعت کی طرح کہتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کتاب و سنت کو ماننے والے نا، کیسے صحابہ کرام کی جماعت والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ کون سا؟ جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا۔ میرے مان والے بھائیو، ذرا اپنے ٹٹولو کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دو، ہم 73 میں، یعنی اللہ کے رسول نے جس فرقے کے بارے میں بتایا جنت میں جائے گا، ہم اس میں سے شامل اقدام کر سکتے ہیں؟ ہر قدم قدم پر مخالفت، ہر قدم قدم پر مخالفت۔ عورتوں کی مخالفت تو مت پوچھے کتنی مخالفت ہوتی ہے میرے مان والے بھائیو۔ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے وہی جنت میں جائیں گے، یہ میرا دعویٰ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے پہ کوئی طنز مت کرنا، مجھے مت کہنا۔ اگر کسی کو طنز کرنا اگر گوارا ہے، کوئی طنز کرتا ہے، زبان پہ اگر الفاظ ملاتا ہے،
تو مجھے طنز نہیں کرو گے، اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کرو گے، مجھے نہیں کرو گے۔ آئلہ محمد کا دعویٰ بھی جھوٹا۔ اگر سنت پہ نہیں چل سکتے، نکاح سنت کے مطابق نہیں کر سکتے، تو آئلہ محمد کا دعویٰ کس چیز کا؟ ڈوب مرنا چاہیے ہمیں کہ زبانی دعویٰ سڑکوں پر بیڑل لگانے سے آئلہ محمد نہیں ہوتا ہے۔ آئلہ محمد کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کا نام ہے آئلہ محمد؟ حدیث پیش کر لوں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده والناس اجمعین۔ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری محبت تمہارے باپ سے زیادہ، تمہارے بیٹے سے زیادہ، دنیا کی ساری چیزیں زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ یہاں تو بیوی راضی نہیں ہوگی، بچے ناراض ہو جائیں گے، کنبے قبائل ناراض ہو جائیں گے، معاشرہ ناراض ہو جائے گا۔ دنیا کو خوش کرنے میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا، ایمان والا بھائیو۔ تو شادی کو آسان بنائیے، آسان کام ہے شادی، کوئی مشکل کام نہیں شادی۔ شادی کو سنت کے مطابق کیجئے۔ آپ سنت کے مطابق شادی کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو کتاب النکاح احادیث کے باب کے اندر بھرا پڑا ہوا ہے، اس کو پڑھیے۔ احادیث میں کتاب النکاح جتنی کتابیں حدیث کی ہیں، ساری کتاب کے اندر اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں، اردو میں ترجمہ ہے، آپ ہندی میں غالباً یہاں پر یا اردو میں تو ہے، کتاب النکاح اٹھائیے، آپ بلوغ المرام کے اندر پڑھیے، آسانی کے ساتھ چھوٹی چھوٹی حدیث کے ذریعے پورا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق کریں گے تو ہی سنت کے مطابق نکاح ہوگا۔ ورنہ میں آخری حدیث پیش کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، جنت میں نہیں جائے گا، کہاں جائے گا؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، جہنم۔ کہا جنت میں جانے سے اس نے انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ من ابا، صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کو کون لوگ جنت سے انکار؟ ارے جنت کے لیے دنیا مر رہی ہے۔ وہ بیچارہ غیر مسلم وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نرک میں نہیں سورگ میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں جانے دنیا مر رہی ہے۔ کہا انکار کرنے والا کون ہے؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری سنت کو مانا، میں نے سنت کے نقش قدم پر چلا، جیسا میں نے کرنے کہا ویسے کیا، من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت میں یقیناً داخل ہو گیا۔ پد جب داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ثابت کیا یقینی طور پر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نہیں کہتا، یہاں مجھ پہ اعتراض مت کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات کو مانا، میری سنت کے مطابق عمل کیا، کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے بھی میری سنت کا انکار کیا، نافرمانی کی، میری سنت کو نہیں مانا۔ میں نے کہا نکاح میری سنت کے مطابق کرو، نکاح میری سنت میں سے ہے، میری سنت کو نہیں مانا، نافرمانی کی، اپنی منمانی کی، فقد ابا، یہ بخاری کی صحیح روایت ہے، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ گویا معلوم ہوا کہ ہمیں کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، آپ کی سنت کو مان کے، اور روز قیامت جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا عن علمہ فیما عمل، اللہ تعالیٰ علم کے بارے میں پوچھے گا۔ علم تو سیکھا تھا، خطبات سنے تھے، نکاح کا طریقہ سنا تھا، شادی بیاہ کے سارے طریقے سنے تھے، لیکن کیا کیا تھا؟ عمل نہیں کیا تھا۔ کہاں علم کے بارے میں اللہ پوچھے گا،
علم تو حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے شادی کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے شادی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے اس طریقے کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام جو میں نے کہا ہے جو شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، میں کر دیتا ہوں۔ قرآن میں آج جو معاشرے میں بات کہی جاتی ہے نا کہ شادی کرائیں گے، کھائے گا کیا، پیے گا کیا، کیسے رہے گا، کیسے گزارے گا، اللہ نے کہا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا، ان کا نکاح کرا دو۔ اللہ کا حکم ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کو نکاح کرا دو۔ اللہ کہتا ہے، قرآن نہیں، اللہ کہہ رہا ہے نکاح کرا دو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اگر حالات گھر کی اچھی نہیں ہیں تو کوئی اگر نیک صالح غلام اگر ہو اس سے نکاح کرا دو تمہاری بیٹیوں کا۔ وَإِمَائِكُمْ، اگر تم خود غریب ہو، مرد ہو تو کوئی لونڈی اگر مل جائے نیک اس سے نکاح کرا دو۔ یعنی شریعت نے اس بات پر ابھارا، آج لونڈی غلام کا دور تو نہیں ہے، لیکن اگر غریب سے غریب کی لڑکی مل جائے یا لڑکی مل جائے اسے نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تم یہ سوچتے ہو کہ شادی کرائیں گے غریبی آ جائے گی، کھائے گا کیا؟ اللہ کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی فقیری دور کر دے گا، اس کو مالدار بنا دے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ شادی کراؤ، اللہ تعالیٰ اس کی فقیری دور کر دے گا، اس کی محتاجی دور کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے اس کو مالدار بنا دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو